بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو آئینی بینچ نے بڑا لمبا چھکا مارا ہے، اور اس چھکے کے بعد جو دوڑیں لگی ہیں، جو چیخیں نکلی ہیں، اس خبر پہ کہ آئینی بینچ نے کیا چھکا مارا ہے. آج ہماری بڑی گرما گرم قسم کی ڈبیٹ ہونے والی ہے حسنات ملک صاحب کے ساتھ. تو حسنات ملک صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں، اپنے پوائنٹس تیار کر رہے ہیں. دوسری خبر، آئینی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے جو مقدمہ آئینی بینچ میں زیر سماعت آیا، اس درخواست کو تو ڈسمس کر دیا گیا، لیکن اس ایشو کو ہم کو ریلیٹ کریں گے. جب ماضی میں جنرل باجوہ کے خلاف ایکسٹینشن کی درخواست آئی تھی، تب حالات کیا تھے، تب عدالتی پروسیڈنگ کیا تھی، آج عدالتی پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے. تو یہ بھی بڑا انفارمیٹو سیگمنٹ ہوگا آپ دیکھنے والوں کے لیے. اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے عمران خان صاحب نے جو فائنل کال دے رکھی ہے 24 نومبر کی، پس پردہ کیا مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی ڈیل کا امکان ہے، ڈیل ہوگی تو کس بات پہ ہوگی. تو یہ تین آج کی ہماری خبریں ہیں، ٹاپکس ہیں جس پر ہم حسنات ملک صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے. تو حسنات صاحب کیا کہتے ہیں؟ آج آئینی بینچ نے جو کلیئر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور بہت ساری درخواستیں بڑے جید نامور وکلا کی جانب سے، بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ بنائے. آج تو آئینی بینچ نے کلیئر کر دیا کہ یہی فل کورٹ ہے، 7 رکنی بینچ ہی فل کورٹ ہے، پرانے والا فل کورٹ بھول جائیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی آرڈر آیا ہے اس حوالے سے کہ ہم آئینی بینچ جو ہے یہی فل کورٹ ہے؟ ریٹن آرڈر آیا ہے؟ ریٹن آرڈر نہیں آیا، ریمارکس دے کے کلیئر کر دیا نا، بات کو کلیئر کرنا لیکن ریمارکس ہوتے ہیں. ریمارکس میرا خیال ہے کہ وہ ٹینٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ ججز کی، انہوں نے دے دی. ویسے دینی نہیں چاہیے، لیکن چلے انہوں نے دے دی کہ جی یہ آپ فل کورٹ مین کہ جو آئینی بینچ ہے وہی سنے گا. لیکن یہ آئینی بینچ پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ جب ان پہ درخواست ان کے سامنے دی جائے کہ جی یہاں زیادہ بڑا آئینی بینچ ہونا چاہیے آپ، تو وہاں وہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیج سکتے ہیں ود ڈائریکشن کہ جی آپ اس کا فل کورٹ بنائیں، یہ بھیج سکتے ہیں. دوسرا معاملہ ہے، اب یہ حکومت کی رائے تھی، اب مخصوص نشستوں کا کیس ہے، 13 جج ہیں. حکومت کے ایک جو لیگل ٹیم ہے، ان جو سینئر افیشل ہیں، ان سے پوچھا میں نے کہا جی یہ کیا مخصوص نشستوں کے کیس میں جو نظر ثانی ہے وہ یہ 7 جج سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، 13 چاہیے ہوں گے جج. اس کے لیے دوبارہ جوڈیشل کمیشن کو آئینی بینچ بنانا پڑے گا 13 کا. تو یہ اب اس کو اس کے ساتھ لنک اپ کر کے بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ مخصوص نشستوں کا کیس بھی نہیں سن سکتے. اور یہ میرا خیال ہے کہ نہیں، مخصوص نشستوں کا کیس یہ سن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بینچ بنایا جائے یہی جج سنیں گے، ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو آئینی بینچ جو ہے وہ کوئی 4 دن ہو گئے ہیں، ایک آدھ رپورٹڈ ججمنٹ ہی دے دے. صرف جو ہے وہ ریمارکس، اور جس طرح 4 لائنوں کی 5 لائنوں کے آرڈر آ رہے ہیں، سیکشن افسر جس طرح کوئی ایک ڈائریکشن پاس کرتا ہے اس طرح. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے اب ہم دونوں 10 سال سے زیادہ، مجھے تو الحمدللہ 15 سال ہو گئے کہ آئینی کیسز میں جو ججمنٹ دی جاتی ہے اس میں لا پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں، آئین کے مختلف آرٹیکل کے حوالے ہوتے ہیں، باقاعدہ سارے انٹرنیشنل پریسیڈنٹ سائٹ کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ججمنٹ آتی ہے. یہ آئینی بینچ جو ہے 4 دن سے بیٹھا ہے، ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں آئی. کسی ججمنٹ کوئی ججمنٹ ریزرو ہو جاتی نا کہ ہم اس پہ لکھیں گے، وہ اس طرح کی نہیں. وہاں وکیل ابھی اٹھتا نہیں ہے تو پہلے آرڈر امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں. 4 لائنوں کا آرڈر ہوتا ہے، 5 لائنوں کا، بس یہ آرڈر ہو گیا. آئینی بینچ جو ہے وہ دے شوڈ بیہیو لائک اے آئینی جج، آئینی بینچ، اور ان کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ جیسا سینئر رپورٹر نہ بیٹھا ہوتا تو میں پتا اس کو کیا کہتا. جی میں اس کو کہتا کہ ہمیں پڑ گئے چسکے. جی لیکن آپ چونکہ سینئر صحافی ہیں، ہمارا اور آپ کا نہیں کورٹ کا تجربہ ایک جیسا ہے. اصل میں آپ کے لیے میں لفظ استعمال کروں گا کہ ہماری عادتیں خراب ہو گئی. نہیں کیا ججمنٹ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کیس میں ریمارکس ہوں، ریمارکس ہر کیس میں ججمنٹ بالکل ہوں، ریمارکس، اور وہ ایگزیکٹو کے جو معاملات میں اس میں بیٹھ کے عدلیہ مداخلت کرے. حسنات ملک صاحب، یہ عدلیہ 2021-22 سے پہلے والی نہیں ہے. دیکھیں مجھے اب یہ آئینی بینچ بیٹھا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آپ کہہ رہے تھے کہ ریمارکس انہوں نے دے دیے ہیں، ریٹن آرڈر نہیں جاری کیا، اب کیا 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کلیئر نہیں کر دیا گیا کہ 5 رکنی ایٹ لیسٹ بینچ ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. اور فل کورٹ والی بات اب اس میں نہیں رہی. بالکل
دیکھیں بات 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بے شک بینچ میں بیٹھے کچھ ججز رائے دے بھی دیں کہ یہ بڑا اہم کیس ہے، اس پہ فل کورٹ بنا دیں، لیکن میری رائے کے مطابق، میری اپنی اسیسمنٹ کے مطابق، جو میجورٹی اس وقت ججز ہیں آئینی بینچ کے لیے جو نامینیٹ کیے گئے ہیں، ان کی رائے یہی ہے کہ فل کورٹ والی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ آج محمد علی مظہر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی یہ جو فل کورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اچھا پہلے یہ بھی بڑا دلچسپ کہانی ہے، چلیں کہ یہ فل کورٹ کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا کیسے؟ اب ٹی وی میڈیا پہ تو چل رہا ہے، لیکن جس نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کے سنا اس کو تو پتا ہے۔ اب بات کسی وکیل نے فل کورٹ کی نہیں کی، وہ خاتون وکیل ایک کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے دراصل بات کی تھی فل بینک گارنٹی کی، فل بینک گارنٹی کی، ان سے فل بینک گارنٹی لی جائے۔ وہ جج صاحبان نے شاید سمجھا کہ یہ فل بینچ کی، فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، خاتون وکیل فل کورٹ کی بات کر رہی ہیں۔ اس پہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ فل کورٹ تو چیف جسٹس کا پہلے اختیار ہوا کرتا تھا، وہ بنا دیتے تھے، اب تو 26ویں ترمیم آ چکی ہے، اب تو فل کورٹ والی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں ہی آپ فل کورٹ سمجھیں، وہ خاتون کہتی رہی کہ میں نے فل کورٹ کی بات نہیں کی، لیکن ججز نے شاید سننے میں وہ غلط فہمی ہوئی کہ وہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ فل بینک گارنٹی کی بات کر رہی تھی۔ تو آج 2 جج صاحبان نے، 7 میں سے 2 ججز نے واضح کر دیا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنے گا، یہی بینچ چلے گا۔ اور پھر جیسے میں کہہ رہا تھا، یہ کیس دیکھیں عام کیسز تو سنیں نا، اب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس ہے، وہ کیس تو یہ آئینی بینچ بینیفیشری ہے، یہ پروڈکٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، جس پہ سوالات اٹھے ہیں، پروسیجر سوالات اٹھے ہیں، بیسک سٹرکچر جو آئین کا جو ڈھانچہ ہے اس کو افیکٹ کیا گیا ہے، اس کی وائلیشن میں یہ ججمنٹ اور ایگزیکٹو کے جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ بینچ جو موجودہ یہ 7 رکنی بینچ ہے، اس کا چناؤ حکومت نے کیا ہے۔ دنیا میں بتائیں کہ بینچ حکومت کبھی بناتی ہے، بینچ ججز اپوائنٹ تو کرتی ہے، اپوائنٹمنٹ بھی جو انیشیل میرا خیال ہے کہ وہاں بھی ایگزیکٹو کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا رول نہیں، لیکن چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ کسی امریکہ میں جی ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتی ہے، ایگزیکٹو اپوائنٹ آپ جج کر لیں، لیکن بینچ بنانا کہ کون سا جج کس بینچ میں بیٹھے گا، کون سا نہیں بیٹھے گا، اور جج جو آپ کو من پسند ہے، آپ کو بھی پتہ ہے 70% لیٹیگیشن جو ہے حکومت کی، حکومت ہی اپنے جج چناؤ کرے، تو یہ مناسب نہیں ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کیس میں جب درخواست آئے گی ان کے سامنے، میرا یہ ایک ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آف ویو ہے محمد علی مظہر صاحب کا، اس کو ریٹرن آرڈر میں لے دیں۔ سپریم کورٹ میں کتنے ججز ہیں اس وقت؟ تو 16 ہیں۔ 16 میں سے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ والے 7 نکال دیں، باقی کتنے بچتے ہیں؟ پھر کتنے بنتے؟ 9 بنتے، 9 بچیں گے۔ اگر اس 7 رکنی آئینی بینچ کے کسی فیصلے کے خلاف اپیل آ جاتی ہے تو کون سے ججز سنیں گے؟ وہی 7 سنیں گے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ میرا یہ سوال نہیں ہے، بالکل میں کہتا ہوں کہ یہ بات مطلب اس آئینی ترمیم میں تقسیم ایسی ہے کہ تمام ججز کسی نہ کسی طریقے سے اس بینچ میں آئیں گے، مقدمات کی سماعت کریں گے۔ اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ججز حکومت لگاتی ہے یا بینچ حکومت نے بنا دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، اب آپ کمپیریزن کریں جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ آج آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے خلاف درخواست تھی محمود اختر نقوی کی، محمود اختر نقوی صاحب نہیں آئے، درخواست کو ڈسمس کر دیا گیا عدم پیروی پہ، رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو برقرار رکھا گیا۔ اب اس کا ماضی کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ میں جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا، محمود اختر صاحب نہیں آئے، جج صاحب نے نہیں پوچھا کہ کدھر ہے پٹیشنر؟ نہیں پوچھا، نہیں تھے۔ اچھا، اور ان کے تسلسل کے ساتھ محمود اختر نقوی کی تسلسل کے ساتھ درخواستیں لگ رہی ہیں، کل بھی لگی تھی، نہیں آئے تھے، عدم پیروی پہ خارج کر دی۔ اصل میں بات یہ اس پہ اسٹرکچر پاس ہونا چاہیے۔ میرا ایک ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، جوڈیشل یہ ہیبیچل پٹیشنر جو ہیں ان کا راستہ روکنا چاہیے، لیکن کوئی جوڈیشل آرڈر ہونا چاہیے نا۔ یہ کیا کہ 3 سطروں کے آرڈر ہیں، ان سب کو 1 اسٹروک آف پن، ہر چیز کو ایک کوئی گائیڈ لائن دیں، فیوچر کی جورسپروڈنس ایوالو کریں تاکہ 184(3) میں ہر کوئی ایسے ہی نہ آئے کہ مس یوز کرے اس پاور کو، جو جورسڈکشن کو۔ میرا یہ سوال ہے، میرا یہ نہیں ہے کہ بالکل جی یہ ہر معاملے میں دیکھیں، لیکن میرا یہ اگر ایک مینٹینیبل نہیں تھی پٹیشن 184(3) اور پھر بھی اس کو مختلف عزائم کے لیے انٹرٹین کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ 7 ججز جو ہیں، یہ فل کورٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، یہ ایک باقاعدہ ماضی میں کیا چیف جسٹس صاحبان نے جس طرح یہی تو میرا پوائنٹ ہے نا کہ اب آپ کمپیریزن کریں اسناد ملک صاحب کہ یہاں پہ درخواست آئی، اس پہ آبجیکشن لگے، ان آبجیکشن کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا گیا۔ جج صاحبان نے کوئی ریمارکس تک بھی نہیں دیے۔ ماضی میں اگر ہم چلے جائیں، آج کے آئینی بینچ کا موازنہ جب آپ ماضی کی سپریم کورٹ کے ساتھ کریں گے تو وہ جو ریاض حنیف راہی درخواست لے کے آئے تھے اس پر بھی آبجیکشن تھے،
بالکل اور ریاض حنیف راہی اس کیس میں پیش نہیں ہوئے تھے جب اگلے دن وہ کیس کال کیا گیا تھا. کیا ہوا پھر وہ غیر حاضر تھے. ان کو بلایا تو گیا. عدالت نے کیا کہا تھا کہ یہ تو ایک معاملہ عدالت کے نالج میں آ گیا ہے آرٹیکل 184(3) کی درخواست میں, ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں درخواست گزار کی ضرورت نہیں, ہم اس کیس کو پرسو کریں گے. اور پھر دوسرے دن یا شاید اسی دن وقفے کے بعد وہ درخواست گزار آیا تھا یا اگلے دن آیا تھا, اس نے کہا تھا میں واپس لینا چاہتا ہوں. عدالت نے کہا تھا کہ اب ہم واپس نہیں کریں گے, اب ہم اس کا کوگنیزنس لے چکے ہیں, اس پہ بینچ بنا چکے ہیں, اس پہ بینچ بیٹھ کے ہیئرنگ کا آغاز کر چکا ہے. تو فرق یہی دیکھنا ہے اسناد ملک صاحب کہ ماضی کی جو جوڈیشری تھی وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں مداخلت کر رہی تھی. یہ ایکسکلوسیولی وزیر اعظم کا ڈومین تھا, اختیار تھا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے نہ دینے کا. لیکن اب آپ کو بھی پس پردہ کہانی کا پتہ ہے, وہ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی نا آخری دنوں میں, جنہوں نے یہ کیس سنا تھا جو بینچ کے سربراہ تھے, وہ میں نے کل بتا دیا اس پہ. اچھا یہ بتائیں کہ امین الدین خان صاحب نے جب یہ وہ محمود اختر نقوی صاحب نہیں تھے تو فوراً آرڈر لکھوانا شروع کر دیا یا دائیں بائیں پوچھا کہ کیا کریں اس پہ؟ جب کیس کال کیا کوئی تھا نہیں, انہوں نے آرڈر ڈکٹیٹ کر دیا عدم پیروی پہ خارج. اس میں تو پوچھنے والی بات ہے حسنات ملک صاحب رہتے نہیں ہے, دائیں بائیں کسی سے کیا. ایک اور بات ہے, عدم پیروی میں جب پٹیشن درخواست آتی ہے, آپ کو پتہ ہے جب درخواست دی جاتی ہے کہ جی اس کو ریسٹور کریں, آفس ریسٹور بھی کر دیتا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ اس صورت میں میرا خیال ہے کہ اس پہ میرٹ پہ اس کو ڈسمس ہونا چاہیے تھا. میرے خیال سے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہو سکتا ہے, لیکن جو آپ نے ریسٹور کی بات کی نا, اگر تو آپ کی درخواست کے اوپر آبجیکشن نہ لگے ہوں اور آپ نے کوئی اپیل کی ہے, آپ کی بغیر اعتراضات کی درخواست لگی ہے اور عدم پیروی پہ خارج ہو جاتی ہے, تو شاید آپ درخواست دے سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دینا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ تھے, عدالت میں کیوں نہیں پہنچ سکے. تو وہ ایسے نہیں کہ آپ چلے جائیں گے اور آپ کی ریسٹور ہو جائے گی, پھر آپ کو اس کا جواز بھی دینا پڑے گا. اور پھر جب آپ ایسی اپلیکیشن لے کے جائیں گے تو آپ کا کچھ نہ کچھ کنڈکٹ بھی دیکھا جائے گا. تو محمود اختر نقوی صاحب پہ آلریڈی 60,000 کا جرمانہ ہو چکا ہے, اور ریسٹوریشن کی درخواست وہ نہیں دیں گے. مجھے نہیں لگتا, کل بھی نہیں آئے تھے, آگے بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کو. لیکن آپ کی ایک اور بات, آپ وہ مطلب کل جو بات کر رہے تھے کہ یہ 11:30 بجے کے بعد کیوں نہیں لگتے, تو وہ آپ کی وہ بات بھی پوری ہو گئی. تو میں نے کہا تھا ذرا آہستہ آہستہ چلتے ہیں, تحمل کے ساتھ, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو اب آئینی بینچ جو ہے کل سے 11 بجے تک سنے گا, آئینی مقدمات کے کیسز سنے گا, ریگولر کیسز پھر بعد میں سنے گا, اور پھر 11:30 بجے سے ریگولر کیسز سنے گا. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے, تھینکس ٹو کانسٹیٹیوشنل بینچ. اور جو اس کا کریڈٹ بھی منصور علی شاہ صاحب کو دینا نہیں, اس کا کریڈٹ کیا, وہ چلیں شکر ہے کہ عام لیٹیگنٹس جو ہیں ان کے لیے کیسز, کیونکہ جو سب سے اہم تھا وہ جمال مندوخیل صاحب کا بینچ تھا. وہ بینچ تقریباً مارچ سے جیل پٹیشن سن رہا ہے اور بڑی کنسسٹنٹلی وہاں ڈسپوزل ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں جیلوں میں بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے کیس لگ رہے ہیں جو ان کے لواحقین ہیں. وہ 2-3 ہفتے سے جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. اب یہ ہے کہ امید ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, 3 بینچ بنے, ایک 3 رکنی, باقی 2 رکنی, اور ہر بینچ میں 11:30 بجے کے بعد 10 مقدمات لگائے. لیکن مجھے میرا ایک سوال ہے کہ آئینی بینچ رجسٹرار آفس کے آبجیکشن پہ جو اعتراضات پہ درخواستیں اپیلیں ہوتی تھی وہ سنگل جج چیمبر میں بیٹھ سنتا تھا. اب بھی یہ 12 کے یہ چیمبر میں نہیں لگا رہے, 7 ججز. منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے نا, منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے نا کہ جوڈیشل سائٹ کے اوپر جو ہے, مطلب رجسٹرار سائٹ جو ہے, وہ جوڈیشل نوعیت کے اعتراضات نہیں لگا سکتے. اب ان درخواستوں کو اعتراضات کے ساتھ ہی عدالت میں فکس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے, اس کیس کو کیس انڈر آبجیکشن. ٹھیک ہے. یہ آئینی درخواست کیس انڈر آبجیکشن کے ساتھ عدالت میں فکس کی گئی. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں, لیکن جو آرڈر ہوتا ہے وہ پھر جوڈیشل آرڈر نہیں سائٹ ہوتا, وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر. جو رجسٹرار اعتراض لگاتا ہے وہ منصور شاہ صاحب کا فیصلہ یہ تھا کہ رجسٹرار آفس کے پاس جوڈیشل اختیارات نہیں ہے کہ وہ کسی آئینی درخواست پہ یا کسی بھی مقدمے پہ جو ہے جوڈیشل نوعیت کے اعتراضات لگائیں. تو اب یہ درخواستیں اوپن کورٹ میں لگنا شروع. بات یہ ہے کہ 7 ججز میں میرا حیران ہوں میں کہ وہ فریولس کیسز جو ہیں ان کو سن رہے ہیں, یا تو کیسز کوئی 50-60 لگا دیں فریولس, جو حکومت یعنی وہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار آفس میں اس کو چھانٹی کرے تاکہ جلدی ہو. وہ کام ہو رہا ہے نا, آپ جو خواہش کا اظہار کریں وہ ایسا ایسا ساری پوری ہو رہی ہیں. چلیں اچھی بات ہے کہ وہ ہو جائے. تو دوسرا یہ بتائیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیا اور کوئی کیس امپورٹنٹ تھا؟ آپ یہ بتائیں کہ آج کل کی جو ہاٹ نیوز ہے جی یا ہاٹ ایشو ہے, عمران خان صاحب کا 24 نومبر کا احتجاج, فائنل کال, مریں گے یا مار دیں گے, کوئی مذاکرات وغیرہ, کوئی ڈیل کی خبریں چل کیا رہا ہے, کوئی ہے آپ کے پاس اطلاعات اس حوالے سے؟ دیکھیں میری خبر تو یہ ہے کہ
بات چیت کسی نہ کسی جگہ تو ہو ہی رہی ہے. ایک شخصیت جو ہے وہ پشاور سے روز اسلام آباد آ رہی ہے، یہ ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے، کن نکات پہ ہو رہی ہے، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے. بات کا آخر میں کوئی آؤٹ کم نکلے گا وہ نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے انصار کہ عباسی صاحب نے بھی خبر دی ہے، لیکن پی ٹی آئی ڈینائی کر رہی ہے. لیکن ڈینائی تو آخر میں ماضی میں بھی ایسی چیزیں ہوئیں جس کا ڈینائی ہوتا رہتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، اور میں بھی انیشیل سٹیج پہ ہوں چیزیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت اس ہے کہ جی میں بھی کیا پتہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو میں بھی بنی گالا یا زمان پارک شفٹ کر دیا جائے، سب جیل قرار دیا سب جیل، یا جو بھی. اب اگر کیونکہ ان کی آخری ایک کیس ہے جس میں ضمانت کا کیس غالباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب لگا ہوا ہے. آج اس کی ہیئرنگ تھی، جج صاحب نہیں تھے اویلیبل، تو میں بھی وہ جلد لگ جائے تو ہر کیس میں ان کی ضمانت ہو جانی ہے. تو پھر آپ کیسے ان کو رکھیں گے؟ ایم پی او کے تحت اگر رکھتے ہیں تو آپ ان کو گھر میں بھی رکھ 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہو جائے گی. دیکھیں وہ اس میں سیکشن 342 کا دیکھیں سٹیٹمنٹ بات ریکارڈ ہونا رہ گیا. اصل میں یہی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ اب کیا کس نکات پہ کن چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے پارٹی کو وہ یہ ہے کہ آپ نے آنا ہے، ڈی چوک بیٹھنا ہے، عام لوگ پھر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہے سچویشن آپ کل آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا نے کوئی تنقید نون لیگ کے حوالے سے یعنی حکومت کے حوالے سے کی. پیپلز پارٹی کے تعلقات وہ جو مقتدر حلقوں کے ساتھ جو بہت آئیڈیل تھے وہ اس طرح کی سچویشن بھی نہیں ہے. کچھ چیزوں پہ ہے مسئلہ. تو اس وقت دیکھیں سچویشن کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو ہے وہ جو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ عدلیہ پہ پورا کنٹرول ہے اس وقت حکومت کا، یا آپ سمجھیں کہ عدلیہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی ہے ہر معاملے میں. عدلیہ کو میرا نہیں خیال کہ یکدم کوئی موقع ملے کہ کس طرح بھی کوئی حکومت کے خلاف کوئی چیز یا کوئی کرے کوئی اقدام، کیونکہ جو آئینی بینچ ہے جس طرح کے کیسز سن رہا ہے اور جس طرح کا ٹائم لگا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی ٹائم لگے گا. اچھا، اس سے پہلے حامد خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، وہ کیا کہتے تھے ذرا مجھے وہ بتائیں. وہ جو کہہ رہے تھے میں اس پہ بڑا حیران تھا حسنات ملک صاحب. جی اب لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ بھی ہیں. وہ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے نا، اس پریس کانفرنس میں حسنات ملک صاحب وہ ایک بات کا اعتراف کر رہے تھے. وہ اعتراف یہ کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی بینچ ہے، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فل کورٹ والی آبزرویشن ہے یہ اس آئینی بینچ کو نہیں دینی چاہیے تھی، یہ غیر آئینی آبزرویشن ہے. میں اس پہ حیران ہوا کہ آئینی بینچ کی طرف سے دی گئی آبزرویشن غیر آئینی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلے میں اس کو بھی پی گیا. پھر انہوں نے بات کی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، لیکن جو انہوں نے ایڈمیشن کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو آئینی بینچ ہے یہ صرف آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کو سن سکتا ہے، صدارتی ریفرنس کو سن سکتا ہے، صوبوں کے مابین جو تنازعات ہوتے ہیں ان کیسز کو سن سکتا ہے. اس کے علاوہ حامد خان صاحب نے کہا کہ اس بینچ کی اور کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. اب جب یہ خود ایڈمیشن کر رہے ہیں تو میں حیران اس بات پہ تھا کہ پھر جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں ان کی فکسیشن کے لیے وہ یحییٰ افریدی صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آپ اس پہ فل کورٹ بنا دیں. جب آپ خود مان رہے ہیں کمیٹی کا فیصلہ موجود ہے، ویسے 4 نومبر کو کیس فکس نہیں ہوا تھا. 2 ججز نے بڑا واضح یعنی ان کا آرڈر تھا، یعنی وہ فیصلہ تھا، وہ تو فیصلہ تھا کمیٹی کے 2 ممبران کا. وہ کدھر لے کے جائیں گے؟ کسی ایگزسٹ تو کر رہا ہے وہ فیصلہ. سر وہ کوئی جوڈیشل آرڈر ہے؟ نہیں، جوڈیشل آرڈر نہیں، جوڈیشل آرڈر ہے، بتائیں. ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن تو ہے نا کمیٹی کا. انتظامی آرڈر تو ہوتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ دیکھیں ایک آئین کی منشا بھی ہے. آئین کی منشا. اچھا، یہ جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں کمیٹی بنی ہے یہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوا ہے؟ جو آئینی بینچ سربراہ کو بھی ایڈ کیا ہے پریکٹس پروسیجر میں، ایک تو سینئر بنی اور چیف جسٹس ہے. ہاں، کیا یہ ماضی سے اطلاق ہوگا؟ اس کو شاید ماضی سے کیا گیا، لیکن پھر تو وہ میں بھی ان ایفیکٹ بھی آرڈر ہو جائے وہ جو فیصلہ ڈیسیژن. بالکل ایسے اس کو ماضی سے انفورس کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نا 26ویں آئینی ترمیم والے، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں اس کی روشنی میں یہ جو ججز کمیٹی ہے نا کانسٹیٹیوشنل بینچ والی، جس میں امین الدین خان صاحب ہیں، مندو خیل صاحب ہیں، محمد علی مدر صاحب ہیں، اس کمیٹی نے ان کیسز کو فکس کرنا ہے. اس میں کتنے رکنی بینچ بننا ہے یا بینچ کو بڑھانا ہے وہ فیصلہ بھی اس کمیٹی نے کرنا ہے یا اس بینچ نے کرنا ہے جو بینچ بنے گا. یحییٰ افریدی صاحب کے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں. میں حیران اس بات پہ تھا کہ حامد خان صاحب جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھا کرتے تھے،
جنہیں سنا کرتے تھے، جنہیں کورٹ میں آرگو کرتے ہم نے سنا، اب وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا بات مطلب ایک طرف وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسکلوسیولی اختیار جو ہے وہ آئینی بینچ کا ہے ان مقدمات کو سننا، دوسرے لمحے وہ ایک کنٹراڈکٹری بات کر رہے ہیں کہ یا حفیظ صاحب اس پہ فل کورٹ بنا دیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آئین کے کس آرٹیکل کے تحت وہ بینچ بنائیں گے یا فل کورٹ بنائیں گے؟ وہ ایک بڑی بات ہے کہ آئینی بینچ جو ہے نا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ فل کورٹ میں پہلے اس کی حیثیت کا واضح. یہ اسی طرح ہے جس طرح پی سی او ہوتا ہے 3 نومبر کو، تو ایک ٹک اقبال میں جو جج عبدالحمید ڈوگر سمیت ججز تھے انہوں نے انڈورس کر دیا جی کہ 3 نومبر 2007 کا جو اقدامات تھے وہ ٹھیک ہوئی. دیکھیں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آئینی بینچ یہ خود اپنا کیسے ڈٹرمن کر سکتا ہے؟ اس کے لیے فل کورٹ بیٹھ جائے اور الٹیمیٹ میں بھی بیٹھ بھی جائے. کیا پتہ یہ جو ججز ہیں ان میں سے میجارٹی کہے کہ ہمیں معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجنا چاہیے کہ فل کورٹ بنائیں. ماضی میں آپ نے یاد ہوگا کہ قاضی فیصل کے کیس میں شروع میں 7 رکنی بینچ بنا تھا، پھر آیا کہ 2 ججز پہ آبجیکشن آئے، جب 5 رکنی بنا تو انہوں نے کہا جی فل کورٹ بنائیں، کیونکہ افتخار چودھری کے کیس میں بھی فل کورٹ بنا. تو الٹیمیٹ پھر ان ججز نے ڈائریکشن دی چیف جسٹس کو اس وقت کے آصف سعید کھوسہ کو کہ جی آپ فل کورٹ بنائیں، اور پھر فل کورٹ بنا اور اویلیبل جج تھے 10 اور ان کا فل کورٹ بنا. سر اس وقت 26ویں آئینی ترمیم بھی تو نہیں تھی نا اسناد ملک صاحب، یہ بھی تو دیکھیں نا چیزیں ایسا نہیں. لیکن کیا آئینی بینچ کیا، میرا ایک سوال آپ نے اس کے طریقہ کار کے مطابق ہی جانا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ 7 ججز ہیں اس وقت آئینی بینچ کے لیے، وہ اگر 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستوں کو سنتے ہیں اس پر اپیل آئے گی تو باقی 9 سن لیں گے. اچھا ویسے سن ہی دیں جی، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی فیصلہ 2 چیزوں میں تو کم از کم کر ہی دینا چاہیے نا. کوئی ہم فکس کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کوئی ایک آدھ ججمنٹ اپلوڈ ہو جانا چاہیے کانسٹیٹیوشن بینچ کا. 4 دن ہو گئے ہیں عمران صاحب جو ہے وہ. آپ کی باتوں کا ایک فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اسناد ملک صاحب کہ آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ کوئی جورسپروڈنس ایوالو ہو. اچھا، تاکہ ایک نیا ملک میں ایک نیا نظام آیا ہے، ایک آئینی بینچ جہاں ماضی چاہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ کے فیصلے ویب سائٹ پہ دیکھیں وہ بڑے، تاکہ جورسپروڈنس اس میں ایوالو ہو، اور اس میں تاکہ یہ ماضی میں جس طرح جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے اس کا راستہ روکا جائے، کوئی لائن طے ہو کہ جی یہ کام ہمارا ہے، یہ ایگزیکٹو کا ہے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ رپورٹیں منگوا لی اور پھر آپ نے آزاد ڈیجیٹل میڈیا کے اس آزاد سوچ کے پوڈ کاسٹ کو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کا فورم بنا لیا. لیکن بہرحال چلے گا، ٹھیک ہے. آئینی بینچ اگر دیکھیں اس میں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا کیس، یہ جج میں حیران ہوں کہ وہ فیصلہ کر دیں، بے شک ٹرائل الاؤ کر دیں. 26ویں آئینی ترمیم چلے، اگر حکومت کی بھی خواہش ہے لگا دیں، کوئی کیس بڑا لگائیں تاکہ ایک اگر 9:30 بجے بیٹھتے ہیں گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں. ان میں سے موسٹلی انفریکچوس کیسز ہیں، موسٹلی وہ کیسز ہیں جن کے رجسٹرار آفس کی آبجیکشن ہے. دیکھیں یہ جو سافٹ لانچنگ ہوتی ہے یہ 1 دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، ابھی وارم اپ بھی ختم نہیں ہو رہا. آئینی بینچ ذرا تھوڑا سا تسلی رکھیں. یہ چیزیں ابھی ججز بھی سمجھ رہے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم کے ماشاءاللہ پروسیجر کو سمجھ رہے ہیں، 12-13 جو کیس آپ کہہ رہے ہیں نا وہ بھی انشاءاللہ لگیں گے. باقی میں اجازت لے لیں ناظرین سے، ساری آج ڈبیٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو ناظرین آج آپ نے ہمارا پوڈ کاسٹ سنا، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.